نمان سورہ طه شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20ویں سورت. یہ حروف مقطعات کے متعلق تو میں نے کئی دفعہ واضح کر دیا ہے کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ تھا کہ یہ ایبریویشن کے اعتبار سے حروف کو لایا کرتے تھے الفاظ کے لیے. جیسا ہمارے ہاں بھی انگریزی زبان میں RSVP تو لکھتے ہیں نا. جب آپ سے مطلع فرمائیے جس کا ترجمہ ہو گیا ہے مجھے جی سے جیسے پیچھے لکھا جاتا ہے PS خط لکھنے کے بعد لکھ دیتے ہیں PS پوسٹ اسکرپٹ جس کا انگریزی میں کہتے ہیں ترجمہ. وہ اصل میں انگریزی زبان کے وہ الفاظ میں حرف نہیں ہے, وہ پنجابی ہی ہے اور ہمارے یہاں پچھوں سوجی PS. یہی ایبریویشن تھا, انداز تھا ان کے یہاں. عبرانی میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے یہ چیز, میں نے دیکھا. اور آج عبرانی کی تو خیر نہیں, عربی میں جو تھی اس میں بھی یہ انداز تھا سیمیٹک قوموں کا. وہ یہ کرتے تھے اور عربوں کے ہیں تو ان کے شاعر سے پوچھو نہیں کہ انہی اشارات و کنایات سے نروس سے کہاں بات پہنچا دیتے تھے. قرآن چونکہ ان کی زبان میں شاعر ہوا, اسلوب بھی انہی کا ہے. اور میں نے جہاں تک اس کو سمجھا وہ یہی ہے کہ خدا ہی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں انہیں کی کسی نہ کسی ایک صفت کے یہ حروف جو ہے ان کو قرآن دے کے آتا ہے. پیچھے بات چلی آ رہی تھی کہ مار کا بڑا سخت جنگ عالمگیر, دشمنوں کی قوتیں بڑی صبر آزما, جماعت بڑی مختصر سی ہے, ان کے سامنے مراحل بڑے صبر آزما ہیں. ان سے کہیے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ نیا نظام, نیا ضابطہ, نیا اعلان جنگ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ خدا تمہیں کچھ مشقتوں میں ڈالنا چاہتا ہے یا جو کچھ اس وقت حاصل ہے چاہتا ہے کہ یہ بھی چھن جائے تم سے. بالکل نہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا. دونوں معنی اس کے ہو جاتے ہیں. محرومی بھی ہوتا ہے, جگر پاس مشقتیں بھی ہوتا ہے, اور دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے نازل نہیں پر کیا کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تفسیر کے اعتبار سے تو یہ لتشقی جو ہے بہت وسیع المانی ہے. کن کن چیزوں سے محرومی, کس کس قسم کی جگر پاس مشقتیں. لیکن ہاں اسی صورت میں آگے چلیے نا. سورہ طه 20ویں صورت ہے جی ہمارے سامنے اس وقت. اسی میں ہی 118 124 118 20/118 20 اور 118 بات چلی آ رہی ہے قصہ آدم. کہا اس سے یہ جا رہا ہے آدم سے کہ اگر تم نے آپس میں مشاجرت, وہ تو شجرہ ہے سن لیا ہوگا نا آپ نے کہ اس کے معنی کیا ہیں. مشاجرت عربی زبان میں کہتے ہیں اختلاف کو ہیں. اس قسم کا اختلاف یہ عربی زبان ہے عزیزان من. شجر جو ہے نا جس کے معنی درخت ہیں, یہ درخت جو ہے یہ بات کی بات ہے. اختلاف ایسا کہ بنیادی طور پر ابتدائی طور پر تو وہ ایک چیز ہو جیسے اس کا تنا ہوتا ہے, ایک ہو, اور اس کے بعد وہ الگ الگ شاخوں میں بٹ جائے. امت واحدہ صدر اسلام کے اندر تو ایک تھی, اس کے بعد یہ تفرقے پیدا ہو گئے. یہ تھا وہ مشاجرت اور شجر جس سے منع کیا گیا تھا کہ ایسے نہ ہو جانا. عالمگیر انسانیت بھی شروع میں ایک ہی تھی, کان الناس امۃ واحدۃ فاختلف. عالمگیر برادری تھی پوری نو انسان کی. اس کے بعد یہ ان شاخوں کی طرف ہٹ گئے, اس لیے اسے وہ شجر کہتے تھے. اور قرآن نے اسی لیے مشاجرت کا لفظ جو ہے فیما یہ چیزیں ستانے واپس آ گئی جی. تو کہا یہ تھا آدم سے کہ یاد رکھیے اس وقت تو یہاں تمہاری یہ کیفیت ہے معاف رکھیے گا آج زیادہ ہی طبیعت خراب ہے.
اب تو یہ حالت ہے تمہاری کہ انا لکا اللہ تجوا فیہا ولا تعرا وانا کا لا تزمع فیہا ولا تضحا. اب تو یہ کیفیت ہے جنتی زندگی کی کہ تمہیں نہ بھوک ستا سکتی ہے نہ پیاس، کھانے پینے کو فراوانی سے سب کچھ ملتا ہے، موسم کی سردی گرمی کا علاج بھی مکان دیے ہوئے تمہیں، کپڑے میسر ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ مل رہا ہے بغیر جگر پاش مشقتوں کے. اگر تم اس شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے اور مشاجرت اختیار کر لی آپس میں، تم نے شاخ میں پھٹ گئے، تو یاد رکھیے گا فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، یہ تمہیں اس جنت سے نکال دے گا فتشقا. آ گیا وہی لفظ. تو اگلی چیز جو تھی پہلی تو معرومی تو ان چیزوں سے ہو گئی. اور پھر زندگی کا مقصد ہی یہ رہ جائے گا. اور تینوں چیزیں اس نے گنائی ہیں نا، روٹی کپڑا مکان، اسی دھندے کے اندر صبح سے شام ہو جائے کرے گی. زندگی کے بلند خوشگواریوں اور مقاصد جو ہیں اس سے اسی طرح سے تم محروم رہ جاؤ گے کہ انہی کی جگر پاک مشقتوں سے فرصت ہی نہیں تمہیں ملے گی کسی دوسری طرف. یاد رکھنا اس کے بہکاوے میں نہ فتشقا. اور اس سے دیکھیے 124ویں آیت میں ہے اعلان ہوا تو اس کے بعد مایوس ہوا یہ آدم. آپ کو تو اب پتہ ہے نا کس کا آدم قرآن میں نہایت تمثیلی انداز میں ایک استعارت میں بات بیان، وہ تمہاری میری داستان ہے. وہ آدم کی نہیں آدمی کی سرگزشت ہے. جسے ہم آدمی کہتے ہیں وہ آدم کہتا ہے. مایوس ہوا کہ کیا اس کے بعد یہ ابدی محرومی ہوگی ہمارے لیے یا کوئی صورت ہوگی اس سے نکلنے کی، پھر سے اس جنت کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی. کہا نہیں، تم نے چونکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اس لیے تم میں اصلاح کی گنجائش ہے. فمن اتبع ہدایا، جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا، فلا یضل، نہ تو اس کی محنتیں رائے گا جائے گی، ولا یشقا، وہی لفظ آ جائے گا. اور اس کے خلاف دیکھیے یشقا کا مفہوم کیسے واضح ہو رہا ہے. وہاں وہ تھا نا کہ وہی اتنا بھوک کی پریشانی ہوگی، نہ پیاس کی، نہ کپڑے کی، نہ مکان کی. یہاں پھر کہا ہے کہ وہ جو اتباع کرے گا وہ ان مشقتوں میں نہیں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری، اس کے خلاف جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فإن له معیشة ضنکا، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی. صاحب یہاں ہمیں پھر تھپکیاں دے کے سلا دیا جاتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں. یہاں تنگ ہو جائے گی 4 دن کی یہ زندگی، دہاڑے بھی کٹ لو جیسے کٹتی ہے. آگے چل کے تو پھر راضی عیش کرتا ہے نا، وہ جنت تمہارے لیے ہوگی. عزیزان من، یہ آدھی آیت پڑی ہے میں نے ابھی. فإن له معیشة ضنکا، روزی تنگ ہو جائے گی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جس کی یہاں روزی تنگ ہو جائے گی وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا. اب تشقا کے معنی سمجھ لیے نا. قرآن اپنا مفہوم آپ واضح کرتا ہے عزیزان من. محاورہ عرب، یہ دیکھیے کہ لفظ عرب استعمال کیسے کرتا ہے. قرآن نے مختلف مقامات پہ اس کی تشریح کیسے کی ہے، قرآن واضح ہو جاتا ہے. انزلنا علیک القرآن لتشقی، پھر آ گیا میں اسی سورہ طٰہٰ کی دوسری آیت کے اوپر جہاں سے بات چلی تھی. یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں تمہیں دیا کہ وہ تشقی کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو عزیزان من قرآن نے بتا دیا کہ تنگی و رزق یہ تشقی ہے. زندگی کے بلند مقاصد سے معرومی تشقی ہے. زندگی کی خوشگواریاں، سرفرازیاں، سربلندیاں، ان سے معرومی تشقی ہے. روٹی کے لیے جگر پاش مشقتیں تشقی ہے. کہا یہ کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تشقی کی کیفیت رہو. اور عزیزان من، پچھلا دور چھوڑ دیجیے،
آج جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں کوئی دوسری بات نہیں سوائے سے ہمارے رونے کے کشفا مر گئے تو بھائی کبھی ملیا کرو بابا ملنا کی ہے روٹی کا چندہ ہے ہو گیا ہے نہیں میری نہیں لگن دین کشفا جگر پاش مشقتیں کاہے کے لیے میں جو کہا کرتا ہوں گدا بھی دن بھر مشقت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے والا اس کا چلانے والا لادو جو ہے تمہار جو ہے وہ بھی دن بھر مشقت کرتا ہے دونوں یکساں ہوتے ہیں اس اعتبار سے جتنا وہ چلتا ہے اتنا یہ چلتا ہے تو اس سے زیادہ مصیبت اس کو ہوتی ہے کہ اس کو بھی آگے پیچھے روکنا پڑتا ہے تھک تھکا کے دونوں گھر آ جاتے ہیں گھر آنے کے بعد گدے کا تشکا تو ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے گھاس کی ذمہ داری اس سے اور اس کا تشکا شروع ہو جاتا ہے کہ گدے کا گھاس بھی لائے اپنے اور بچوں کے لیے روٹی بھی کہیں سے لائے پھر منہ تیرا اور کھوتے نظر کر دیا تشکا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا عزیزان من اگر تشقا کی کیفیت ہے کسی قوم کی تو پھر قرآن اس کے پاس نہیں ہے ورنہ یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا ماغن میں عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ جو اندازہ نا ما انزلنا علیک القرآن اس کے لیے یہ نازل ہی نہیں ہوا کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہاں پہ پریگمیٹک ٹیسٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں ہے ہماری کتاب بھی قرآن ہم مانتے ہیں اس کو ہمارے لیے بھی یہ نازل ہوا یا نہیں ایک ہی ٹیسٹ ہے اگر تشقا کی کیفیت ہے پھر تو ہے نہیں تمہارے پاس یہ تمہارے پاس ہو تو تشقا کی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی لیکن ہے پھر اس کے بعد شرط اللہ تذکرۃ لمن یخشی یہ کیا چیز پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے خشیت جس کو ہم کہتے ہیں نا خشیت باری تعالیٰ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے کانپ رہا ہے رو رہا ہے کر رہا ہے ڈر رہا ہے ڈر کا تو سوال نہیں ہے عزیزہ نے یہ تشقا ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں خشیت کے بعد کہ یہ جو احساس ہے کہ اگر قرآن کے مطابق زندگی نہ گزاری تو تشقا ہو جائے گا کہا جس کو یہ احساس ہے اس کی کیفیت یہی نہیں ہے کہ اس کو یہ صرف روٹی ہی ملے گی ہمارے ہاں تو ذکر کے معنی وہ ذکر ہے نا کچھ خفی کچھ جلی پھر اس کا نتیجہ قلب چلتا ہے پھر اس کا نتیجہ اخبار میں آ جاتا ہے کہ جی رات اچھا بھلا سویا صبح انتقال فرمایا گئے ہارٹ فیل ہو گیا قلب چلتا ہے نا اس طرح ذکر یہ سمٹ کے آ گیا ان کے ہاں ذکر کے معنی ایک ایسی چیز جو ہر وقت سامنے رہے ہر وقت سامنے رہے اور کاہے کے لیے سامنے رہے یہی بات نہیں سامنے رہنے کے لیے تو ہر چیز رہے گی صاحب ذکر وہ کہتے تھے اس چیز یا اس پروگرام کو اس نصب العین کو جو شرف اور عزت کا باعث بنے قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے جس میں تیرے اور تیری قوم کا ذکر ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ذکر تو یہ خدا کا ہے اس کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو تیری اور تیری قوم کے ذکر کے لیے ہے تو ذکر کے معنی شرف اور مجد کا اس میں راز پوشیدہ ہے تیری اور تیری قوم کے شرف و مجد کا کہا یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کے نزول کے بعد اس کے ماننے والی قوم پھر تشقا کی زندگی بسر کرے وہ زندگی تو تذکرہ کی زندگی ہوگی شرف کی زندگی
یعنی یہی نہیں کہ روٹی کپڑے کی طرف سے فراغت ہو جائے گی، شرف اور مجد اور تکریم اور عزت اور سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی، لیکن کس کے لیے؟ لنئی یکشا، جس کو یہ احساس رہے کہ یہ نہ ہوا تو پھر تشفاء کی زندگی آ جائے گی، اور وہ تو اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں ذلت اور عذاب کا باعث ہوا کرتی ہے۔ کہا دعویٰ یہ بہت بڑا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس قسم کی ایک ضعیف ناتواں کمزور سی چند نفوس کا مبنی ایک قوم، دعویٰ یہ کہ وہ جنگ کا اعلان جن و انس کے لیے، بہت اچھا، ہاں خاگے نا خیزت کے سازد آسمانے دیگرے، کیا بات ہے، یہ کر جاتا ہے۔ میری مٹی یہ ہوا کے زور سے اڑ رہی ہے کہ ایک نیا آسمان پیدا کر دوں، مٹی، اس مٹی کو مٹی نہ سمجھو۔ خاگے نا خیزت کے سازد آسمانے دیگرے، ذرہ نا چیزو تحویر ضیاء نگر، ایک ذرہ ناچیز اور ولولہ یہ کہ ایک پورے کا پورا صحرا بنا کے رکھ دوں گا۔ کہا کہ یہ قوم اپنے دل میں یہ نہ سمجھ لے کہیں کہ صاحب یہ اتنی بڑی چیز کہہ دی گئی ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا تنزیل، رفتہ رفتہ کسی چیز کو نزل بھی ہے، رفتہ رفتہ کسی چیز کو بتدریج کسی چیز کو نازل کرنا۔ پروگرام پھیلا دیا تھا 23 سال کے اوپر، یہ اسی لیے کہ جس حالت میں کوئی معاشرہ ہو وہاں سے ابتدا کی جائے گی اس پروگرام کی، شبہ شب وہاں نہیں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جو آج بھی ہمارے ہاں کے اجلت پسند اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ چیز جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں بھی درس دیتے، یہ نظام قائم کیوں نہیں ہو جاتا صاحب، مکمل کیوں نہیں ہو جاتا صاحب؟ تنزیرہ 23 سال کی عرصے میں تکمیل تک پہنچا۔ اس کہا یہ کہ استقامت کی ضرورت ہوگی، یہ اوور نائٹ نہیں ہونے والی بات۔ اوور نائٹ تے میری تو دیر ملتے ہوں انہیں کیڑے بھی پیدا ہوں گے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، عرض جسے تم کہتے ہو یہ تو کائنات میں ایک عرض کے معنی ہی تصدیق ہیں، بڑا نچلا درجہ ہے۔ یہ کہنے والا، یہ نازل کرنے والا تو وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، عرض ہی کو پیدا نہیں کیا۔ سماوات کے اوپر اولا کی کیفیت پتہ نہیں تمہیں کہ ان سے اوپر کتنی بلندیاں ہیں۔ جو وہ پیدا کرنے والا یہ بات کہہ دے کہ تمہیں اس خاک کی پستی سے اٹھا کے اور کی بلندیوں پر پہنچا دیا جائے گا تو وہ غلط نہیں کہتا، اس نے تو یہ کر کے دکھا دیا اور پیدا ہی نہیں کیا خلا کا، ٹھیک ہے جی پیدا کر دیا، سندھ میں چھوڑ دیا کر کے مسلمان تو نے ایک گانے ہوں دینے تھے تو یہ کر کے اور آپ چلا گیا تو سان مصیبت میں آ گیا۔ خلا کا پیدا ہی نہیں کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، اس کارگاہ کائنات کا مرکزی کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ استوا جو سنگھاسن ڈولے نہیں، ایک لفظ ہمارے ہاں کیا ترجمہ تھی اس کا؟ یہ ہوتا ہے نا ڈولے۔ استوا کی کیفیت وہ ہوتی ہے جسے بیلنسڈ کہتے ہیں، ڈولے نہیں۔ عرش کے معنی سنگھاسن کے ہوتے ہیں، اقتدار کا مقام، تخت جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، مرکزی کنٹرول۔ ہاں وہ اس عرش کے اوپر ہے جو ڈولتا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ عزیزہ نے من کیا جاتے ہیں، ڈولنا نہیں ہے۔ بیٹی اب تو نہیں سی بہتی موٹروں میں آتے تو ہم پتا ہے بہتی ڈولی کی جاندی ہوں گی اور ہم کا دکھ کوئی جاندی ہوں گی، کوئی تو دیکھنے بھی نہیں ہوں گی ڈولیاں۔ ڈولی وہ سنگھاسن ڈولتا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ترجمہ ہے۔ اور اس پہ کون مسلم ہوتا ہے؟ فرعون معاذ اللہ، کوئی مستبد حاکم
جبروت کا مالک ہیں اور ایک کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا نہیں. اس پہ الرحمن رحمتوں کو بانٹنے والا بلا مزد و معزز ہمارے نشو و نما دے کے اس قابل کرنے والا کہ پھر تم خود کما سکو. رحیم نہیں کہا. رحیمیت کی صفت وہ ہوتی ہے جو مسلسل چلتی جائے. وہ چیزیں ہیں جن کو انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا, اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جب تک اختیار نہیں ہے اس کا, دانت نہیں تب دودھ دیا, تو وہ تو اختیار کی بات نہیں تھی نا, وہ دیا. یہاں تک کی بات جو ہے رحمانیت, وہ یہ دے گا. آگے جب چلو گے تو سامان تو سارا وہ وہاں پہنچائے گا, اور اس کے بعد پھر اس سے حاصل تمہیں کرنا پڑے گا. قرآن اس لیے دیا گیا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے پھر آگے کہا خلا کا عرش, عرش کے معنی آگے دیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں یہ جو قرے نظر آ رہے ہیں, لہو اسی کے پروگرام کے لیے سرگرم عمل. ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی یہ جسے ہم ویکیوم کہتے ہیں, خلا نہیں, ان کے درمیان پتہ نہیں کیا کچھ. اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے درمیان کیا کچھ ہے یہ. اور پھر یہی نہیں کہ یہ زمین کے اوپر وہ نیچے تک سرا تحت السرا. سرا ان کے ہاں جن میں اسی وتر کہنے ہیں نا پنجابی, وہ زمین کھودی جائے جہاں تک وہ ذرا سی گیلی مٹی نکلتی ہے نا, وتر ہوں گا, وہ سرا کہتے تھے. تو ریت کے میدان والے کا سرا بھی تو پتہ نہیں کہاں جا کے نکلتا ہوگا غریبوں کا. ان کے ذہن میں یہی آیا کہ سب سے نیچے درجہ وہی ہوتا ہے جتوں پانی نہ نکلا ہے. ان کے ہاں یہ کہتے تھے. بہرحال سرا کہتے ہیں انتہائی گہرائی کو مٹی کے نیچے. 5 منٹ زیادہ لوں گا جی, کیونکہ آگے بات پھر آئے گی. یہ تو ہوا کنٹرول کہ جی محسوسات پہ کنٹرول, انہی چیزوں پہ. کہا نہیں صاحب, آگے بڑھیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تمہاری ہر بات کو جاننے والا. کہاں تک وہ بات, 2 لفظ یہاں آئے ہیں جی, ریزہ سننے کی بات ہے. سر, اور اس کے بعد ہے اخفا. سر کو خود بھید کو کہتے ہیں, راز کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ اخفا جو ہے اور بھی اس سے خفی, راز سے بھی آگے. راز تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو تو آپ ہم راز بنا لیتے ہیں نا, اس میں آ جاتی ہے زبان کے اوپر, ہاں وہ مستور ہی کیوں نہ ہو, اس سے ہوتی ہے موجود باہر, اس سے پردہ ڈالتے ہیں آپ, تو کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اور اخفا وہ ہے کہ جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں گزرے, زبان تک بھی نہ آئے, اسے بھی جانتے ہیں آپ. سر کے بعد اخفا کہنا صاحب قرآن ہی کہہ سکتا تھا. ہم انتہا تک پہنچتے تو سر تک کی بات کہہ سکتے تھے. اخفا تمہیں معلوم ہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں. لہ الاسماء الحسنی. ڈرنے کی بات نہیں, بڑے زور کے لفظ آ گئے تھے نا, بڑا اقتدار ہے اس کا, کاٹنے کی بات نہیں. ڈاڈے سونے سونے نام ہی تو سارے وہ ہی لینا ہے, یعنی وہ بات سونے سونے کہہ کے تو بات جاؤں اس قرآن کے اسلوب کے عزیزان من. ذرا دل دہلنے لگتا ہے تو فوراً پیار دے دینا شروع سے. اسماء الحسنی, حسین صفات اس کی جو ہے, تو ڈرنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ چیز جو ہے, یہ انقلاب جس سے متعلق کہا ہے, وہ تو ضرور وہ لا کے رہتا ہے, وہ ضرور آ کے رہتا ہے. یہی بات نہ مان لینا کہ اسماء الحسنی کے اندر اس کے صرف یہی خوبیاں ہیں, وہ بھی ایک حسن ہے. ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہ بھی ایک حسن ہے. اور اس کے بعد کہا حالت آتا ہے حدیث موسیٰ, اور تمہیں سنائیں حدیث موسیٰ. عزیزان من, سورہ طٰہٰ کی آیت 8 تک ہم آ گئے. 2 اعلان بڑے ضروری, 9 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.